بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ یہ انہی حروف مقطعات میں سے ہیں جس کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلی آیت پر ہمارا حاشیہ، اور قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں پچھلی سورہ صافات کا پہلا حاشیہ۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ یہ ترجمہ اس جملے کی اس ترکیب پر مبنی ہے جو علامہ آلوسی نے اظہر کہہ کر نقل کی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور انہیں اس کا اچنبا یعنی تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے ذریعے معاذ اللہ اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ لوگ اس طرح اعتراضات کر رہے ہیں جیسے نبوت جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جسے یہ چاہیں اسے نبی بنایا جائے اور جسے یہ ناپسند کریں اسے نبوت نہ دی جائے۔ یعنی اگر یہ اتنے وسیع اختیارات کے مالک ہیں تو ان میں رسیاں تان کر آسمان پر چڑھنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے، جو ظاہر ہے کہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آسمان و زمین کی معلومات پر انہیں کیا اختیار ہوگا جس کی بنا پر وہ یہ رائے دیں کہ فلاں کو نبی بنایا جائے اور فلاں کو نہ بنایا جائے۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔
مقصد یہ ہے کہ جو بڑی بڑی قومیں پہلے گزری ہیں ان کے مقابلے میں یہ لوگ ایک چھوٹا سا لشکر ہیں جو خود اپنے وطن میں شکست کھا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ یہ سارے بڑے بولنے والے فتح مکہ کے موقع پر ایسی شکست کھا گئے کہ مکہ مکرمہ پر ان کا کوئی اقتدار باقی نہیں رہا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چومیخا کرنے والا فرعون، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے یہ ہیں وہ گروہ۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہوا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے جس کے ساتھ ہی قیامت آ جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بار بار گزرا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں آ جاتا۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ سورت کے شروع میں کافروں کی وہ باتیں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی گئی تھی جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کر کے آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اور اسی سلسلے میں کچھ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ ان میں سے پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ والطير محشورة كل له أواب، اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی، اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ یہاں سے آیت نمبر 24 تک جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ دو آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیجے جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائے میں انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کریم نے تفصیل نہیں بتائی کہ وہ لغزش کیا تھی اور اس مقدمے کے پیش ہونے سے انہیں اس کا خیال کس طرح آیا، کیونکہ قرآن کریم تو صرف یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے، بڑے بڑے بزرگوں یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی معمولی قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں،
لیکن یہ حضرات اپنی کسی لغزش پر اصرار نہیں فرماتے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ عملی سبق حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ البتہ جو حضرات مفسرین تفصیل میں گئے ہیں انہوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ اس سلسلے میں طرح طرح کی داستانیں بھی گھڑی گئی ہیں، جن میں سے ایک بیہودہ داستان بائبل میں بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک سپہ سالار اوریہ کی بیوی سے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا تھا، لیکن یہ داستان تو بیان کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں جنہیں خود قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل تھا، ایسی بات یقیناً من گھڑت ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص کی بیوی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر کے اس کے شوہر سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ ایک عام رواج تھا جس پر کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔ اوریہ کی بیوی چونکہ بہت ذہین تھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے چلن کے مطابق اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اسے طلاق دے دے تاکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آ سکے۔ ایسی فرمائش نہ تو گناہ تھی کیونکہ شوہر کو حق حاصل تھا کہ وہ یہ بات مانے یا نہ مانے، اور نہ معاشرے کے رواج کے مطابق معیوب تھی، لیکن ایک جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لطیف پیرائے میں آپ کو تنبیہ فرمائی، چنانچہ آپ نے اس پر استغفار فرمایا اور پھر نکاح کی تجویز پر عمل بھی نہیں کیا۔ یہ تشریح اگرچہ بائبل والے واقعے کی طرح لغز تو نہیں ہے، لیکن کسی مستند روایت سے ثابت بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لغزش جو کوئی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو اس پر نہ صرف یہ کہ معاف فرمایا، بلکہ اس پر اتنا پردہ ڈالا کہ قرآن کریم میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے اس بات کی چھان بین جسے اللہ تعالیٰ نے خود خفیہ رکھا ہے، نہ تو اس جلیل القدر پیغمبر کی تعظیم کے شایان شان ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، لہٰذا اسے اتنا ہی مبہم رکھنا چاہیے جتنا قرآن کریم نے اسے مبہم رکھا ہے، کیونکہ جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر بھی پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی۔ اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ داؤد نے فرمایا، بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یعنی جو شخص اس کی عربی میں تلاوت کرے یا تلاوت سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے، یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں؟ یہ آخرت کے ضروری ہونے کی دلیل ہے، اور پچھلی آیتوں سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے خلیفہ کی حیثیت میں یہ حکم دیا کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں، تو کیا ہم خود انصاف نہیں کریں گے؟ اسی انصاف کے لیے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہم نے نیک لوگوں اور بدکاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، اور دنیا میں چاہے کوئی شخص اچھے کام کرے یا بدکاری کا مرتکب ہو، نہ اس سے کوئی باز پرس ہونی چاہیے اور نہ نیک آدمی کو کوئی انعام ملنا چاہیے۔ ایسی بے انصافی اللہ تعالیٰ کیسے گوارا فرما سکتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ یعنی جب آخرت اور حساب و کتاب کی ضرورت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے سے متنبہ کرنے کے لیے کوئی ہدایت نامہ عطا فرمائے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو درست کر سکیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب نازل فرمائی ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔
آپ نے جب ان کا معائنہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں۔ اس آیت کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ حافظ ابن جریر طبری اور امام رازی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے آیت اور اس کے واقعے کی ایک اور تفسیر کی ہے جو زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ کہ گھوڑوں کے معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلوا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ بالکل مختلف اس طرح ہوگا: جب ان کے پاس اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا انہیں واپس لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا۔ یہ ایک اور واقعہ ہے جس کی تفصیل نہ قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، نہ کسی مستند حدیث سے اس آیت کی تفسیر کے طور پر کوئی واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ جو روایتیں اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں وہ یا تو انتہائی کمزور اور لغو ہیں یا ان کا اس آیت کی تفسیر ہونا ثابت نہیں۔ لہٰذا سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ جس بات کو خود قرآن کریم نے مبہم چھوڑا ہے اسے مبہم ہی رہنے دیا جائے۔ واقعے کا حوالہ دینے کا جو مقصد ہے وہ تفصیلات جانے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش فرمائی تھی جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع فرمایا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنات اور پرندوں پر جو سلطنت حاصل ہوئی وہ بعد میں کسی کو نہ ہو سکی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا۔ اس کی تفصیل سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا خدمات انجام دیا کرتے تھے اس کی تفصیل سورہ سبا میں گزری ہے۔ یہاں یہ اضافہ ہے کہ وہ غوطے لگا کر سمندر سے موتی وغیرہ نکال لایا کرتے تھے، اور کچھ جنات جو نہایت شریر تھے ان کی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ دولت مالک بنا کر دے دی گئی تھی، اور یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جتنی چاہیں خود رکھیں اور جتنی چاہیں کسی اور کو دیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب
اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ وہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، جس کے بعد انہیں شفا حاصل ہوئی۔ آیت نمبر 42 میں شفا کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر مارے۔ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس پانی سے نہائیں اور اسی کو پئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کی بیماری جاتی رہی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔ بیماری میں ان کی وفادار اہلیہ کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ صحت کے بعد نہ صرف وہ واپس آ گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید پوتے پوتیاں عطا فرمائیں اور اس طرح ان کے خاندان کی تعداد دگنی ہو گئی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اس طرح ورغلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ یہ اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھی۔ انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو۔ وہ تو شیطان تھا۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے۔ یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھی، اس لیے ان کے دل میں اس کی بات ماننے کا میلان پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 قنچیاں ماروں گا۔ لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پر شرمندگی ہوئی اور خیال آیا کہ اپنی ایسی باوفا بیوی کو کس طرح یہ سزا دوں، اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سینکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذو الکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ انعام میں۔ دونوں جگہ آپ کا صرف نام مذکور ہے، کوئی مفصل واقعہ بیان نہیں فرمایا گیا۔
تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین اول باب 19 میں آپ کا واقعہ مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی 2 جگہ صرف ذکر آیا ہے، ایک یہاں اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ بعض مفسرین نے انہیں حضرت الیسع علیہ السلام کا خلیفہ قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب۔ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ جنات عدن مفتحة لهم الابواب، بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، ایک عمر کی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، ان کو تو یہ ہے بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار، ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی، وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملو، آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں، تابے بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ بولے اے ہمارے رب جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے۔ اس سے مراد مسلمان ہیں جن کو یہ کافر لوگ دنیا میں برا سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ ان کو جہنم میں نظر نہیں آئیں گے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار،
بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم۔ تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون۔ تم اس سے غفلت میں ہو۔ پیغمبروں کے واقعات اور قیامت کے حالات بیان کرنے کے بعد حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان منکرین سے فرما دیجئے کہ اگر غور کرو تو ان واقعات سے تمہیں میری نبوت پر استدلال کرنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اور میں جو یہ باتیں بتا رہا ہوں وہ یقیناً وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی ہیں، مگر تم وحی کی اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے۔ اس سے فرشتوں کی اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہوئی تھی، اور جو تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، اور اس کا کچھ حصہ آگے آ رہا ہے۔ یوحا الی الا انما انا نذیر مبین۔ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے کہ کوئی باقی نہ رہا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ مگر ابلیس نے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ بولا اے میرے رب ایسا ہے
تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنك من المنظرين، فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ اس واقعے کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ نیز شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ روز حشر تک کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک معین وقت تک مہلت دی جاتی ہے، لہٰذا پہلے سور کے بعد تمام مخلوقات کو موت آئے گی تو ان میں شیطان کو بھی آئے گی، جیسا کہ سورہ حجر میں گزر چکا ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إلا عبادك منهم المخلصين، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول، فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔